سورۃ المائدہ آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب اللہ لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين۔ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 21۔ سلسلہ قصص القرآن میں واقعات سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کا ذکر جاری ہے۔ گزشتہ سبق جو ہم نے پڑھا تھا کہ پیارے موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو جہاد کی ترغیب دی، جہاد کا حکم دیا، کیونکہ قوم نے ایک رحمتوں والی زندگی کو چھوڑا تھا۔ رحمتوں والی زندگی اللہ نے من و سلوہ کی عطا کی، کھانے پینے اور سائے کا بندوبست، رہائش کا مسئلہ ان کے لیے نہ تھا، کھانے پینے کا نہ تھا، لیکن انہوں نے ناقدری کی۔ تو انہیں کہا گیا کہ اہبطوا مصرا، شہر کو چلے جاؤ، یہ چیزیں وہاں ملا کرتی ہیں، لوگ بیچتے ہیں، تم خریدنا۔ شہر کی زندگی میں جب گئے تو وہاں تو شہر میں رنگا رنگ کی دنیا ہوتی ہے۔ عموماً شہروں کے اندر ظلم و تشدد کا غلبہ ہوتا ہے، ظالم لوگوں کی کثرت ہوتی ہے۔ شہروں کی آبادی بہت کم ہے کہ جہاں شریف لوگوں کی زندگی امن اور پرسکون ہو کر گزرے۔ ہمیشہ شریف روتے ہوئے گزرتے ہیں شہروں میں، اور جو ظالم ہوتے ہیں وہ دندناتے پھرتے ہیں، کیونکہ آبادی کے لحاظ سے جب وہاں حکومت اشرار کی ہو، اللہ کی طرف سے اللہ کے نظام کو نافذ کرنے والا کوئی نہ ہو، تو ظاہر ہے وہاں ظالموں کی کثرت ہوتی ہے۔ یہ جب شہر میں گئے تو وہاں پر ظلم انہوں نے دیکھے، سبزیاں تو کھائیں، انہوں نے ترکاریاں تو کھائیں، دالیں تو ان کی چاہت کے مطابق ملیں، لیکن ساتھ ساتھ ظلم، تشدد، شہر کی آلودہ فضا اور ہر قسم کے ظلم و جبر اور نفوذ ان کے سامنے موجود تھا۔ تو چونکہ یہ لوگ پہلے بھی غلامی اور ذلت والی زندگی دیکھ چکے تھے، پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی رحمتوں اور برکتوں سے رب کریم نے اللہ کے پیغمبر پر نازل ہونے والی برکتوں اور مہربانیوں سے ان کو سکون عطا کیا اور ظالموں کے ظلم سے بچایا، فرعون کے ظلم سے بچایا۔ لیکن اب پھر شہر میں گئے تو اسی طرح کی فضا ان کو دیکھنے کو ملی۔ تو کہا گیا کہ اگر تم اس شہر کو چھوڑ کر ایک اعلیٰ شہر میں جانا چاہتے ہو تو ابھی بھی تمہارے لیے ہم ایک موقع رکھتے ہیں، یہاں سے نکل کر بیت المقدس میں چلے جاؤ، وہاں پر تمہارے لیے وہ جو شام کا علاقہ ہے، وہ جو شام کی سرزمین ہے، بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول جس کو کہتے ہیں، سیدنا سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ مسجد اقصی وہی ہے۔
تو وہاں چلے جاؤ۔ تو اس شہر سے تم بچ کر وہاں پیارے شہر میں چلے جاؤ گے۔ ایک طرح کی جو زندگی تم سے سکون والی چھینی جا چکی ہے، اب وہ تو واپس ملی ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی تم نے بہت زیادہ ناقدری کر دی۔ اتنی ضرور ہے کہ تمہیں رہنے کے لیے عزت کا ایک ملک مل جائے گا، وہاں پر تم کھاؤ پیو گے تو اسی طرح جس طرح تم نے مانگا تھا۔ البتہ یہ ہے کہ جہاد کر کے اگر شہر میں داخل ہو گے تو اللہ تمہیں حکومت دے دے گا اور وہاں عزت کی زندگی سے رہو گے۔ لیکن قوم تھی کہ اللہ کے پیغمبر کی بات سنی۔ گزشتہ سبق میں آپ سن چکے ہیں کہ اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا یا موسیٰ اِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ، اے موسیٰ وہاں تو ایک ظالم اور جابر قوم رہتی تھی، قوم عمالقہ مشہور ہے، وہاں ان کے ساتھ کون لڑے؟ بڑے طاقتور ہیں۔ جس طرح کے کفر کے کوئی قوم، کوئی طاقت، کوئی ملک اپنا سکہ جما لیتا ہے، جس طرح اس زمین پر اب حکومت چل رہی ہے روس، چائنا اور اسرائیل یا امریکہ، اسی طرح ان کا بھی ایک نام ہو چلا تھا کفر کا کہ یہ بڑی جابر قوم ہے جی، بڑی طاقتور قوم ہے۔ حقیقت میں تو یہ کھوکھلے لوگ ہیں، صرف مقابلہ کرنے کی دیر ہے، یہ جس سپیڈ سے آتے ہیں اسی سپیڈ سے بھاگنا بھی نہیں پڑتا ہے۔ لیکن جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کا مقابلہ نہ جنا سوچو بھی نہ، ان کا کم از کم کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح انہوں نے کہا، میں نے گزشتہ درس میں آپ کو ایک بات عرض کی تھی کہ چونکہ انہوں نے سبزیاں وغیرہ مانگی تھی تو ذہن میں ان کی فطرت میں اسی طرح بزدلی اور کمزوری آ گئی تھی۔ طب اسلامی کا نقطہ بھی بیان کیا تھا کہ گوشت وغیرہ بھی کھایا جائے، یہ چیزیں اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غذا تھی وہ بھی گوشت زیادہ تر تھا، تو وہاں کی جو ترکاریاں اور سبزیاں ہیں یہ عمومی طور پر غذاؤں میں شامل نہیں ہونا چاہیے، ورنہ طبیعت کے اندر بہادری کا پہلو نہیں رہتا۔ بالکل صرف گوشت پر ایک گزارا نہ ہو کیونکہ اس میں درندگی غالب آتی ہے، اس لیے یہ جو طب اسلامی والے کہتے ہیں وہ کہ یہ جو بڑا گوشت ہے، گائے کا گوشت کم از کم ہفتے میں صرف ایک دفعہ ہی کھانا چاہیے، نہیں تو طبیعت بڑی بگڑ جائے گی، بندہ ہر وقت لڑتا ہی رہے گا۔ تو صرف گوشت ہی غذاؤں میں نہیں ہونا چاہیے اور صرف سبزیاں ہی غذاؤں میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ان کا باقاعدہ طور پر ایک کمبینیشن ہونا چاہیے، ایک مکس اپ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ قوم تھی صرف سبزی کھانے والی، تو ان کی مثال بکری کی طرح کس طرح دی کہ موجودہ جو یہ کفر ہیں، جو دجال کے ساتھ ان کے روابط بھی ہیں، یہ ماہر جو ہوتے ہیں ان اخبار کے، تو باقاعدہ طور پر کفر نے اپنا ایک ٹریلر ریلیز کیا ہے، وہاں پر دجال کی آمد کو دکھاتے ہیں، ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے کارٹون نما، تو اس کے اندر انہوں نے ایک بکری دکھائی ہے جس بکری کا سر ایک باکس کے اندر سے نکلتا ہے اور ساری بکری پیچھے قید ہوتی ہے۔ یہ مثال دے رہے تھے انسانیت کی، خصوصاً سفید بکری، یہ مسلمانوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ مسلمان اس وقت بکری ہی بن چکے ہیں، ان کے اندر بہادری نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ اول تو ہم نے ان کی غذاؤں کو اتنا خراب کر دیا ہے کہ روٹی کھانے سے بندہ صحت مند ہوتا ہے، کھانا پینے سے بندہ صحت مند ہوتا ہے۔ آج کل ہمارے لوگوں میں یہ ہے، ہم خود بھی اسی طرح ہیں، کھانا کھائیں تو فوراً بیمار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری غذاؤں کے اندر ایسی چیزیں، یعنی صبح سے لے کر شام تک دوائیوں کی فہرست بنانی پڑتی ہے، کھانی پینی پڑتی ہیں، ورنہ اس قوم کی حالت ایسی کر دی گئی ہے، ان کے حکمرانوں میں ایسے منافق پیدا ہو گئے تھے، پوری مسلم دنیا کے اندر کتنے ملک ہیں، 52-56 ملک ہیں، ان کے اندر انہوں نے اپنے بندے بٹھا کر، اپنے کارندے بٹھا کر، نام نہاد مسلمانوں کو اپنا بٹھا کر ان کی ساری اقوام کو ذلیل اور رسوا کر دیا، اور ان کی مثال پھر بکری جیسی بن گئی ہے کہ اب یہ گرفتار ہو چکی ہے۔ کفر باقاعدہ اب اعلان کر رہا ہے کہ مسلمانوں میں اب کم از کم کوئی ایسی غیرت والا نہیں آئے گا جو ہمارا مقابلہ کر سکے۔
جو ہوں گے غیرت والے تو وہ کم از کم شہری فضاؤں سے دور رہیں گے، جنگلوں میں رہیں گے، زمین دوز رہیں گے، لیکن ان پر بھی ہم عرصہ حیات تنگ کر دیں گے۔ یہ ان کا دعویٰ ہے اور یہ ان کا اعلان ہے۔ یعنی بکری سے ہماری مثال انہوں نے دی ہے۔ مسلمانوں کی حالت اسی طرح ہے۔ ابھی قریبی زمانہ میں کرونا گزر چکا ہے، ہم نے اپنے آپ کو بکری بنتے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ جی کعبۃ اللہ سے لے کر اپنے شہر کی مسجد تک ہم سارے مسلمان بکریاں تھے۔ ہمیں اگر کہہ دیا جاتا کہ نماز آپ نہیں پڑھ سکتے تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے مسجدوں میں۔ ہمیں کہہ دیا گیا کہ تم کعبہ میں تراویح نہیں پڑھ سکو گے، کعبہ میں تراویح بند کر دی گئی۔ ہمیں کہہ دیا گیا کعبہ میں تم عمرہ نہیں کر سکتے، کعبہ میں عمرہ بند کر دیا گیا۔ اللہ یعوذ باللہ، یہ مسلمانوں کو ایک باقاعدہ بکری بنایا گیا ہے، جبکہ مسلمانوں پر بھی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت کیوں آئی ہے؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے مسلمان اس وقت بہادر ہوں گے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم سپر پاور رہو گے اگر تم ایماندار رہے، تمہارے گھروں میں ایمان رہا، تمہارے کاروباروں میں ایمان رہا، تمہارے کپڑوں میں ایمان رہا، تمہارے چہروں میں ایمان رہا، تمہاری گفتگوؤں میں ایمان رہا، تمہاری آنکھوں میں ایمان رہا، تمہارے کانوں نے ایمان ہی کو سنا، تو پھر تو تم انشاءاللہ غالب رہو گے، پھر دنیا تمہیں بکری نہیں بنائے گی۔ ورنہ ہمارا جسم تمہارا جب اللہ کے اتباع سے نکل جائے گا، پیارے اللہ کی اطاعت سے نکل جائے گا، احکام دین سے نکل جائے گا، پھر اللہ غیر کو غالب کر دیں گے، پھر اللہ نیست و نابود کر دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب دینے کی کئی شکلیں ہیں۔ اس وقت امت مسلمہ پر ایک تو اس کی وجوہات اور اسباب بہت زیادہ ہیں کہ امت مسلمہ پر گراوٹ کس وجہ سے آئی ہے، انشاءاللہ موقع میں اشارہ کرتا بھی رہتا ہوں، پھر بھی کبھی تفصیل آئے گی تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو صرف اسی پر گفتگو کریں گے کہ اسباب ضلالت کیا ہیں۔ صرف یہ ابتدائی ایک وجہ بیان کرتا رہتا ہوں کہ ممبر و محراب نے جب کتاب اللہ کی دشمنی شروع کر دی ہے، ممبر و محراب سے جب کتاب اللہ کے خلاف فرقے پیدا ہونے لگے ہیں تو پھر لوگوں کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ جو بعد کے لوگ ہیں جو ممبر و محراب کی زندگیوں سے باہر کیے ہیں، سود کی زندگی، شراب کی زندگی، گانا بجانے کی زندگی، بے پردگیوں کی زندگی، بازار کی دنیا، یہ تو پھر ہوگی صحیح اللہ کی نافرمان۔ جب ممبر و محراب نے کتاب اللہ کے خلاف فتاوے دینے شروع کر دیے، جب ممبر و محراب میں کتاب اللہ کے خلاف فرقے بازیاں ہونے لگ گئی ہیں، تو پھر اس وقت تو اللہ کا عذاب آئے گا نہیں، اللہ تعالیٰ نے غیر کوئی مسلط کرنا ہے۔ یہ حالت بنی تھی بنی اسرائیل کی کہ یہ اللہ کے پیغمبر کے سامنے آ کر کیا کہنے لگے، لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها۔ اللہ کے پیغمبر، ہم اس ارض المقدسہ میں داخل نہیں ہوتے، پاک سرزمین پر، اس کو ارض مقدس اسی لیے کہتے ہیں یہ شرک سے اکثر پاک رہی ہے کیونکہ بہت زیادہ انبیاء کا مسکن رہا ہے، یہ بستی اکثر شرک سے پاک رہی ہے، اس لیے اس کو بیت المقدس کہتے ہیں، ارض مقدسہ کہتے ہیں۔ ہم یہاں نہیں جائیں گے، فَيَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر یہ یہاں سے نکل گئے تو ہم پھر خود آ کر یہاں داخل ہو جائیں گے، انہیں چاہیے کہ یہاں سے نکل جائیں۔ تو یہ بڑا گستاخی آمیز جواب تھا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، سیسیر الامر الی ان تکونوا جنودا مجندہ، اسی طرح ہوگا معاملہ کہ یہاں تک پہنچ جائے گا کہ تم لشکروں میں پڑ جاؤ گے، چند لشکر محفوظ رہ جائیں گے۔ کتاب الجہاد ابو داؤد شریف کی روایت ہے، چند لشکر ہی بن جاؤ گے، اور چیدہ چیدہ مختلف مقامات پر چند ایک لوگ ہوں گے، ایک چھوٹی چھوٹی جماعت ہوگی جو دیندار بچیں گے۔ جندم بالشام وجندم بالیمن وجندم بالعراق، ایک لشکر شام میں ہوگا کوئی دیندار لوگوں کا، ایک لشکر یمن میں پایا جائے گا، کوئی لشکر عراق میں ہوگا۔ تمہاری حالت اس طرح ہوگی، تمہارے ملکوں کے ملک نہیں رہیں گے، شہروں کے شہر تم سے ختم ہو جائیں گے، بستیوں کی بستیاں تم سے خالی ہو جائیں گی۔
ایک صحابی بیٹھے تھے، قال ابن حوالہ خیر لی یا رسول اللہ ان ادرکت ذالک، ابن حوالہ ایک صحابی، وہ فرماتے اللہ کے نبی اگر ایسا معاملہ آ جائے کہ ہم مسلمانوں سے اکثریت زمین کی خالی ہو جائے اور صرف نام نہاد ہی بچ جائیں، تو اس وقت اچھے لوگوں کے پاس جانا ہو میں نے، ایک شام میں، ایک یمن میں، ایک عراق میں لوگ ہوں گے، خیر لی یا رسول اللہ میرے لیے کوئی علاقہ چن دیجئے، ان 3 علاقوں میں کسی علاقے میں چلا جاؤں گا، میں کون سے علاقے میں جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا علیک بالشام، ایسا کر تو شام میں چلا جانا، یہ ارض المقدسہ میں، فإنها خیرۃ اللہ من ارضہ، کیونکہ اللہ کی بڑی پسندیدہ زمینوں میں سے ایک زمین ہے، یجتبی الیہا خیرتہ من عبادہ، اللہ تعالیٰ کے جو اہل خیر اور عمدہ بندے ہوتے ہیں وہ اسی طرح خود بخود کھنچے چلے آتے ہیں، وہ شام میں آ کر سکون محسوس کریں گے۔ فإما إن أبيتم فعليكم بيمنكم، ہاں اگر تم نہ جا سکو، انکار کرو کہ وہاں تو جانا مشکل ہے جی، تو یمن میں چلے جانا۔ واسقوا من غدركم فإن الله توكل لي بالشام وأهلي، تھوڑا کھا کر گزارا کرنا، لیکن جانا تو انہی جگہوں پر چلا جانا، اپنا ایمان بچا لو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ شام والوں کو میں بڑی عزت سے رکھوں گا۔ شام والوں، اگر یہ شام والے میں اللہ کی اطاعت میں رہے نا، میں اللہ ان کو بچا کر رکھوں گا۔ یہی وہ شام کی سرزمین تھی۔ سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ خطوط روانہ کر دیے تھے اللہ کے نبی نے، تبلیغ بھیج دی تھی، لیکن انہوں نے نہ مانا۔ بالآخر اللہ کے نبی ان کے ساتھ جہاد کرنے بھی گئے تھے، غزوہ تبوک کے نام سے ایک آتا ہے، وہی شام کا ایک بادشاہ آیا تھا، لڑنے کے لیے اس نے للکارا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تک تشریف لے گئے، ان کے دائرے حکومت میں داخل ہو گئے تھے، لیکن وہ اتنا کانپا اس کو جرأت نہ ہو سکی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کر سکے۔ اس کو بالآخر قیصر روم ہرقل اس کو اس کے بیٹے نے مار دیا تھا، پھر بعد کے بادشاہوں کو بھی جرأت نہ ہوئی، بالآخر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جا کر وہ فتح ہوتا ہے۔ اسی شام کو فتح کرنے کے لیے آج سیدنا موسیٰ علیہ السلام جہاد کی دعوت دے رہے ہیں، اور یہ بزدل قوم کہتی ہے فَيَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر یہ خود نکل گئے تو ہم داخل ہوں گے۔ حالانکہ شام میں رہنے والے جو کافر ہوتے ہیں وہ اتنے بزدل ہوتے ہیں، کیونکہ پاکیزہ لوگوں کی زمین ہے، پاکیزہ لوگوں میں گندے لوگ نہیں رہ سکتے، وہ بزدل بن کر رہ سکتے ہیں، تو وہ اتنے بزدل ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جب فتوحات بڑھتی بڑھتی اس دروازے تک پہنچ گئی کہ اب ملک شام میں داخل ہونے والی ہیں، تو بیت المقدس جو مسجد اقصی کا ایریا تھا اس میں شامل ہونے والے ہیں، شام کے سارے چھوٹے بڑے شہر یہ فتح ہو چکے تھے، اب آخری شہر اور بڑا شہر رہ گیا تھا جس کے اندر یہ مسجد اقصی ہے۔ تو وہاں کے پادریوں نے کہا تمہارا امیر المجاہدین کون ہے، چیف آف آرمی اسٹاف؟ تو سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں ایک نبی آئے گے، نبی آخر الزمان، ان کا ایک صحابی آئے گا، وہ ہمارے شہر کا فاتح بن کر آئے گا، اگر تو آپ وہی ہیں تو ہم بغیر لڑائی کے آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، ہم لڑنے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ وہی ضروریات آ رہی تھی جو ڈرتے اور بزدل لوگ تھے۔ اگر آپ کے اندر وہ صفات نہیں ہیں تو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ میں سے اس کے علاوہ اور کوئی ہم سے یہ چھین نہیں سکتا، کیونکہ یہ کافر قوم ہے، کافر قوم سے صرف مسلمان ہی چھین سکتا ہے۔ تو لہذا اگر آپ کے اندر وہ نشانیاں موجود ہوئی تو ہم آپ کو بغیر لڑے کی چابیاں حوالے کر دیں گے۔ سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم تم شیطان لوگوں کی باتوں پر تو یقین کرتے نہیں ہیں، تمہاری اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، اللہ نے تھوڑی نازل کی ہیں، بہرحال تمہارے کسی بندے نے اگر پیش گوئی کی ہے تو دیکھ لو، مجھے میرے اندر اگر نشانیاں آتی ہیں تو خبیا، اس وقت تو میں ہی امیر المجاہدین ان کی طرف سے ہوں، لہذا میں ہی حملہ کرنا چاہتا ہوں تمہارے شہر پر۔ انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ نشانیاں آپ پر پوری نہیں ہیں، تو پھر حضرت نے فرمایا پھر دو ہاتھ کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، پھر جو غالب آیا بس شہر اسی کا ہوگا۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیں آپ کے عہدے سے بھی اوپر کسی کا عہدہ ہوتا ہے مسلمانوں میں؟ کہا ہاں جی میرے سے بڑا بھی ایک عہدہ ہے، میں تو امیر المجاہدین ہوں اور ایک ہمارا امیر المومنین ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج اگر ان کو بلا لو، اگر وہ
ان کے اندر نشانیاں اگر ہم دیکھ لیں تو بغیر لڑائی کی ایک چیز آپ کو مل رہی ہے، خامخواہ لڑائی آپ نے کرنی ہے، تو حضرت نے فرمایا چلو یہ بھی تمہارے عذر پورا کر لیتے ہیں۔ فوراً ایک تیز ترار سوار روانہ کیا مدینہ طیبہ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ یہ لوگ اسی ضد میں ہیں کہ بغیر لڑے کے ہم آپ کو دے دیں گے، ہم بہت سارے مجاہدین کو اس تکلیف سے بچا لیں گے، آپ اگر تشریف لاتے ہیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر مسلمانوں کا یہی فیصلہ ہے تو میں آنے کے لیے تیار ہوں، میں فلاں تاریخ کو یہاں سے روانہ ہو رہا ہوں اور تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ سفر کرتے ہوئے دو آدمی مدینہ سے نکل رہے ہیں، ایک سیدنا فاروق اعظم اور ایک آپ کا غلام رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ جا کہاں رہے ہیں؟ شام کے بڑے بڑے بادشاہوں کی طرف، وہ جو روم کی بڑی سلطنت تھی دنیا میں جس کی طاقت کا سکہ چلتا تھا، ان کے ساتھ مذاکرات اور ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا بادشاہ وہاں سے نکل رہا ہے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں لگتا یہ ہے کہ پیارے فاروق اعظم اپنی ہی شان کے ساتھ آئیں گے، لیکن ان کی شان کو سمجھنے کے لیے بھی ان کا قریبی بننا پڑتا ہے، یہ لوگ تو ان کو عام سا بندہ سمجھ لیں گے، وہ تو اس ٹاٹ کے ساتھ نہیں آئیں گے جس طرح یہ ظالم سونا چاندی میں ڈوبے ہوئے نکلتے ہیں۔ چنانچہ میں کچھ آگے جا کر ان کا استقبال کرتا ہوں۔ تو سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح چند مجاہدین کو رستہ لے کر وہاں تشریف لے گئے کہ یہاں خطرات ہیں، آپ کی حفاظت اور آپ کے سنبھال کر ہم لے جائیں گے، اور آپ نے جو قمیص وغیرہ پہنی ہوئی ہے آپ کی ٹھیک ہے اپنی چیزیں ہیں، ہمیں خوبصورت لباس آپ کو تحفہ دیتے ہیں، اگر یہ زیبتن فرما لیجئے تو آپ ہمارے ساتھ وہاں آئیں گے۔ وہاں بڑے بڑے بادشاہوں کی اور لائنیں بیٹھی ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بادشاہ بھی ایک اسی طرح روب داب کے ساتھ آئیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں کا فیصلہ ہے، چنانچہ پہن لیا اور چل پڑے۔ بڑا احترام کرتے تھے مجاہدین کے فیصلوں کا۔ تو تھوڑی دیر چلنے کے بعد فرمانے لگے مجھے مزہ نہیں آتا، میں جا رہا ہوں اللہ کے نبی کے دین پر چلنے والے ہم مانگے ہوئے کپڑے پہن کر، میں اپنے کپڑے ہی پہن کر جاؤں گا اور میرے استقبال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہوگا میں کر لوں گا، دیکھ لوں گا، کسی کو کیا پتہ یہ کون آ رہا ہے، بس تم آگے چلے جاؤ، میرے استقبال بھی نہ کرو، میں اچانک کسی دن تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ حکم تھا کہ امیر المجاہدین کا، امیر المومنین کا، لہذا سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں جب جاتے ہیں تو وہ دن جب سیدنا فاروق اعظم نے شہروں میں داخل ہونا تھا، وہاں پر وہ سارے بادشاہوں کی لائنیں لگ گئی کہ آج مسلمانوں کا ایک بادشاہ آ رہا ہے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح بھی وہاں کھڑے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دور سے سواری نظر آتی ہے، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح مسکرانے لگے، ہمارے امیر المومنین تشریف لا رہے ہیں۔ تو وہ دیکھ کر حیران ہونے لگے، نہ کوئی نوکر چاکر، نہ کوئی حشم خدم، نہ کوئی لے دے، نہ کوئی گرد و غبار گھوڑوں پہ اڑ رہی ہے، کوئی لشکر سا ہوتا، یہ تو اکیلے دو بندے آ رہے ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے لگتا ہے کوئی ایک نشانی تو پوری ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا یہ بتاؤ کہ یہ جو سوار ہو کر آ رہا ہے دو بندوں میں سے کون ہے تمہارا امیر المومنین؟ ایک جو پیدل چل کر آ رہا ہے اور ایک جو سوار ہے۔ قدرتی اس وقت سواری کا نمبر تھا آپ کے غلام کا، وہ نمبر لگا لگا کر چل رہے تھے، بھئی اتنا دیر آپ چلیں گے، میں پیدل چلوں گا، پھر آپ چلیں گے۔ وہ جو قریب پہنچنے کا نمبر آیا نا تو سیدنا فاروق اعظم کی ڈیوٹی لگ گئی نیچے چلنے کی، پیدل چلنے کی، اور غلام سب وہ کہنے لگے حضرت اب بڑے بڑے بادشاہ ان کی ملاقاتیں، آپ بیٹھ جائیے اور میں یہاں سے گھوڑے یہاں اونٹ کی نکیل پکڑ کر جاؤں گا۔ تو حضرت نے فرمایا انصاف جو ہے اس کو تو میں چھیڑ نہیں سکتا، لہذا آپ کا ہی نمبر ہے تو آپ ہی بیٹھ کر آئیں گے۔ تو پوچھا کہ کون ہے جو سوار ہو کر آ رہا ہے یا جو پیدل آ رہا ہے؟ تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بس اسی سوال سے میں ڈر رہا تھا کہ یہ سوال مجھ سے کوئی نہ کرے، لیکن کیے ہی یہی سوال ہے۔ تو حضرت نے فرمایا جو پیدل آ رہا ہے نا وہ ہمارا بادشاہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ ایک نشانی پوری ہو گئی کہ اس ہمارے شہر کا جو فاتح ہوگا نا وہ پیدل چل کر آئے گا، یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کام کا ملاقات کر رہے ہیں تو فرمایا حضرت امیر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں تمہاری کتابوں پر، تمہاری پیش گوئیوں پر کوئی یقین نہیں رکھتا، یہ صرف مسلمانوں کو ایک لمبی تکلیف سے اور شہر والوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے تاکہ لڑائی نہ ہو اور شہر فتح ہو جائے، میں اسی لیے اتنا دور سفر کر کے آیا ہوں، باقی تم نے جو کام پورا کرنا ہے دیکھ لو۔ انہوں نے کہا کہ ساری نشانیاں پوری ہیں، آپ کے کپڑے کے جو ہم نے پیوند گنے ہیں نا
وہ پیوند کی تعداد تھوڑی ہے. ہماری کتاب میں ایک لکھا ہے کہ اس کے اتنے زیادہ پیوند لگے ہوں گے. اللہ بڑا عجیب واقعہ ہے. حضرت نے فرمایا پیوند تھوڑی ہے یا زیادہ ہے میں تمہیں سچا تو مانتا نہیں ہوں. لہذا جہاد کے لیے اعلان کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں. جب اٹھے نا تو آپ کے پیوند ایک اور نظر آ گیا. کہنے لگے یہ آپ کے ایک پیوند اور لگا ہوا ہے، لہذا نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، یہ چابیاں آپ کے حوالے اور سارا شہر آپ کے حوالے. تو یوں وہ بغیر لڑے کے چابیاں حوالے کر دی گئی. یعنی یہ اتنی بزدل قوم ہوتی ہے کفر کی کہ مسلمان اگر وہاں سے آئے تو یہ سارے کامنے لگ جایا کرتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر مسلمانوں کے حوالے کر کے خود مدینہ طیبہ واپس تشریف لے جاتے ہیں. یہ وہی شہر تھا بیت المقدس جس کے لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی قوم کو دعوت جہاد دے رہے ہیں. قوم والو تم لڑو تو صحیح، یہ کتب اللہ لکم، اللہ تعالیٰ نے یہ زمین تمہارے لیے لکھ دی ہے. صرف آپ نے جو خوشخبری سنائی وہ مختصر الفاظ میں سنائی کیونکہ اتنی خوشخبری سنانے کی اجازت تھی. فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ التي كتب اللہ لکم. اس الفاظ میں خوشخبری چھپی ہوئی تھی. یہ شہر اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے. اس خوشخبری کا معنی یہ تھا کہ تم جہاد کرو گے اللہ شہر تمہارے حوالے کر دے گا. لیکن بزدل قوم ہے، اشارے کے نام سے ان کو بات سمجھ نہیں آتی. گستاخی ہمیں جواب دیا جی ہم سے جہاد شاد نہیں ہوتے. اگر یہ خود نکل جائے نا فإنا داخلون تو ہم خود پھر داخل ہو جائیں گے. جب یہ گستاخی ہمیں جواب سنانا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دو صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں جو اللہ کے نبی پر فدا ہوتے ہیں، جو اللہ کے نبی کی باتوں پر پورا یقین رکھتے ہیں. انہیں خوشخبری سمجھ آ گئی. انہوں نے خوشخبری کو تھوڑا واضح الفاظ میں سنانا شروع کر دیا تاکہ قوم کی کچھ خیر خواہی کرے، اللہ کے نبی کی باتوں کی تہ تک پہنچ جائیں. ان دو بندوں کی باتیں اتنی پیاری تھی، راہ جہاد کی گفتگو اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے ان کی باتیں بھی قرآن بنا کر نازل کر دی. وہ دو آدمیوں نے کیا خطاب کیا؟ یہ خطاب ہے. فرمایا سورۃ المائدہ آیت نمبر 23 کے اندر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما. کہا ان دو مردوں نے ان لوگوں میں سے جو اللہ سے ڈرتے تھے. اللہ کا ڈر دل میں ہونا تو پھر دنیا کا ڈر دل میں نہیں ہوتا. یہ صرف اللہ سے ڈرتے تھے. انعم اللہ علیہما، اللہ نے ان دونوں پر اپنا خصوصی انعام کر رکھا تھا. یہ دو صحابی تھے اور اللہ کے نبی کے خلیفے بھی تھے. انہوں نے قوم والوں کو فرمایا ادخلوا علیہم الباب. اے قوم والو اللہ کے پیغمبر جس طرح فرما رہے ہیں آپ کے فرمان کے مطابق دروازے سے داخل ہو کر تو دیکھو فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ. اچانک جیسے ہی تم داخل ہو گے تو تم اپنے سامنے غلبہ پاؤ گے، غالب ہو جاؤ گے ساروں پر. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ پر بھروسہ رکھو اگر واقعی تم مومن ہو. تمہارا روب اتنا ہے اگر صرف کسی نے تمہیں دیکھ لیا نا کہ ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہے سارے بھاگ جائیں گے کیونکہ تمہاری مشہوری اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ یہ وہ قوم ہے پانی پینے کا کہنا مانتے ہیں. یہ جب دریا میں داخل ہوئے تھے فرعون ان کے پیچھے آیا تھا تو فرعون جیسی طاقت انہوں نے پانی کے اندر ڈبو دی تھی. یہ تم سے بڑا ڈرتے ہیں. یہ اگر تم کسی دروازے سے داخل ہو گئے نا ساری فوجیں بھاگ جائیں گی کہ فرعون کی طرح کہیں ہم نہ مر جائیں. تمہاری اتنی اچھی مشہوری ہو چکی ہے. اللہ پر بھروسہ کرو اور آگے آؤ. ان بزدل قوم نے کیا جواب دیا؟ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. کہنے لگے یا موسیٰ اے موسیٰ انا لن ندخلها، یہ اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالو، ہمیں تقریریں نہ سناؤ، فضائل نہ سناؤ. لن ندخلها ابدا، کبھی بھی ہم نے نہیں جانا،
ہم نے نہیں جانا جہاد کے لیے، ما داموا فیہا، جب تک وہ اندر ہے نا ہم نہیں جاتے، بڑے کانٹے ہیں وہ ہمیں ماریں گے، ما داموا فیہا، جب تک وہ اندر ہیں ہم نے نہیں داخل ہونا، فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اگر اتنی شوق ہے نا جہاد کی تو اور تیرا رب جائے، فقاتلا، اور جا کر جہاد کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ، بڑے استہزاء کے ساتھ تمسخر کے ساتھ جواب دیا، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں آرام سے بیٹھیں گے، تم جا کر جہاد کرو، جب فتح ہو جائے تو ہمیں بلا لینا، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمتوں پر قربان کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلایا نا، اے میرے صحابہ، یوم بدر ایک عجیب دن تھا، پتہ چلا نا کہ ہم شہر سے باہر نکل آئے اور سامنے ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر آ رہے اور ہم تیاری میں بھی نہیں ہے، یہ تو ایک قافلہ کو روکنے کے لیے آئے تھے، جہاد کی تیاری سے نہیں نکلے تھے، 313 صحابہ کی تعداد تھی، 313 آدمی ہیں، جہاد کا سامان بھی پورا نہیں ہے اور سامنے 1000 کا لشکر ابو جہل لے کر آ رہا ہے، اور اب ہمیں لڑنا چاہیے کہ نہیں لڑنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کو بلایا، اے میرے صحابہ تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ اکرام میں جب رسول اللہ، ایک مہاجر صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی ہم حاضر ہیں، اللہ کے نبی نے دوبارہ پوچھا، اللہ کے نبی کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ مدینہ کے صحابہ میں سے کوئی بولے تاکہ یہ نہ کہے کہ مدینہ کے لوگ ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں اور آپ ہمیں مروانا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا انصار صحابہ پر بھی قربان رسول اللہ کے شاگرد تھے، فوراً سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں، تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور ایسا پرخلوص خطاب فرمایا، یا رسول اللہ انا لا نقول لك كما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، اللہ کے نبی ہم آپ کو ایسے تو نہیں کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ آپ اور آپ کا رب جائے جہاد کریں، ہم تو یہاں جہاد نہیں کرتے، وَلَكِنْ نَقُولُ امْضِ وَنَحْنُ مَعَكَ، ہم تو یہی کہیں گے اللہ کے نبی آپ پڑھے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ فَكَأَنَّهُ سُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسا خوش ہوا کہ یشرق لذالک، اللہ کے نبی کا چہرہ چمکنے لگ گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کاش کہ یہ جملے کہنے والا میں ہوتا، یہ جو حضرت مقداد نے جملے کہہ کر جو نیکیاں کمائی ہیں نا، جو اللہ کے نبی کو خوش کیا ہے، کاش لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به، میری جتنی بھی نیکیاں ہیں ایک طرف رکھ دی جاتی، اور یہ خطاب جو راہ جہاد میں نکلا ہے رسول اللہ کو خوش کرنے والا، کاش میں نے کہا ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ بعد میں ہم پہلے آئیں گے، کیوں ہم آپ کے دائیں سے ہم کھڑے ہوں گے، بائیں سے ہم کھڑے ہوں گے، سامنے سے کوئی مارنے آئے گا ہم پہلے آئیں گے، پیچھے سے کوئی حملہ آور ہوگا پہلے ہم آئیں گے، اللہ کے نبی ہم اس طرح تو نہیں ہیں جس طرح کہ بنی اسرائیل نے جواب دیا تھا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام و تسلیم نے یہ گستاخی آمیز جواب سن کر یوں دعا کی، قال رب انی لا املک الا نفسی واخی، فرمایا اے میرے رب میں اپنا مالک ہوں اور اپنے بھائی کا، الا لا املک الا نفسی واخی، اے اللہ میں اپنا اور اپنے بھائی کا مالک ہوں، ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین، اے اللہ ہمارے اور ان فاسق قوم کے درمیان کوئی فاصلہ کر دے، جدائیاں ڈال دے اللہ، ان کے راہ اور کر دے، طرح طرح کی ان کی نحوستیں غالب ہوتی جا رہی ہیں، اے اللہ پہلے تو من و سلوہ جیسی نعمتیں ختم ہوئیں یہ انہی کی نحوست کی وجہ سے، اے اللہ آج راہ جہاد میں اتنی بزدلی دکھا رہے ہیں کہ فتح سامنے ہے، اللہ کا وعدہ ہے لیکن اس وعدے پر بھی یقین نہیں کر رہے، اے اللہ اگر اسی طرح یہ ہمارے ساتھ رہے تو ان کی نحوستیں چڑھنا شروع ہو جائیں گی، ہم مسلمانوں اور ہم
ہمارے ساتھ جو نیک لوگ موجود ہیں ان پر بھی کہیں نعمتیں نہ بند ہونے لگ جائیں. اے اللہ ان ظالم قوم اور ہمارا پورا فرق رکھنا. اب ان کی وجہ سے نعمتیں ہمارے نیک لوگوں پر بند نہ کرنا. یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اور اپنے بھائی کے ایمان کا تذکرہ کیا. لا املک الا نفسی و اخی. کیونکہ بندہ مالک جو ہوتا ہے تو وہ اپنے گھرانے کا ہی مالک ہوتا ہے. باقیوں کو ساتھ چلا تو سکتا ہے. جس طرح کہ یہ 2 صحابی تھے، 2 خلیفہ تھے، انہوں نے بڑی پرزور تقریر کی ہے. ان کے حق میں کیوں نہ دعا فرمائی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے حق میں اعلان جہاد کر کے خوشیاں سمیٹ لی تھی. پہلے سے انہوں نے خوشخبریاں پا لی تھی. اس لیے فرمایا اے اللہ میں تو تیار ہوں، میرا بھائی تو تیار ہے، جو میرے خلفاء ہیں، یہ جو میرے بھائی کے خلفاء ہیں، یہ ہم تو تیار ہیں. اے اللہ ان ظالم قوم کی وجہ سے ہمیں کچھ نہ کہنا. فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ. پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس ظالم قوم اور فاسق قوم کی اس گستاخی کی سزا جو ان کو ایک ذلت والی زندگی سے نکالنے کے لیے ہم نے ایک خوبصورت رائے میں بتائی تھی، اس کی سزا اب یہ ملے گی 40 سنہ، 40 سال تک یہ ذلیل اور رسوا اسی طرح پھریں گے. شکست ان کا مقدر رہے گی اور اسی طرح شہروں کی ناجائز زندگی میں رہیں گے. فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ. ذلیل اور رسوا ہو کر پھرتے رہیں گے. یہ معنی نہیں ہے کہ میدان تیم میں پھرتے رہیں گے، انہیں باہر نکلنے کی راہ نہیں ملے گی. روایات میں آتا ہے کہ یہ 40 میل لمبا اور ایک 15 میل چوڑا یہ جنگل تھا جس کے اندر یہ رہتے تھے. وہاں سے کسی وقت بھی نکل تو سکتے تھے. اور پھر اللہ نے فرمایا بھی تھا ایک بھی تو مصر، یہاں سے نکل کر شہر میں جاؤ، وہاں تمہیں سبزی ملے گی. اس کا مطلب ہے جنگل سے نکلنے کی راہ تو انہیں پتہ تھی. یتیہون فی الارض کا یہ معنی نہیں ہے کہ 40 سال وہیں گھومتے رہیں گے، ان کو نکلنے کی راہ نہیں ملے گی. یہ بات ہے کہ یتیہون فی الارض 40 سال تک ذلیل اور رسوا ہوتے رہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے فرمایا فلا تأس علی القوم الفاسقین. اس فاسق قوم پر کبھی افسوس نہ کرنا جو فاسق قوم آپ کا ساتھ نہیں دیتی. منافقین تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا کرتے تھے. فرمایا یہ بھی اسی طرح رسوا اور ذلیل ہوں گے. جو صحابہ اکرام مخلصین آپ کا ساتھ دیا کرتے ہیں اللہ انہیں عزتوں کی زندگی سے مالا مال کرے گا. یہ وہ واقعہ تھا کہ بنی اسرائیل کو من و سلوہ کی نعمت بند ہونے کے بعد جو رسوائی اور ذلت ان کا مقدر بنی تھی اس سے نکلنے کی ایک ہی صورت تھی جہاد کریں، اللہ عزت ان کے مقدر کر دے گا. لیکن جہاد نہ کیا، 40 سال کے لیے لکھ دیا گیا کہ اب یہ ذلیل اور رسوا ہوں گے. واقعات جاری ہیں، مزید اگلا واقعہ کیا ہوا انشاءاللہ آئندہ درس میں. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم.